پھر کمال کی بات کہی، فرمایا وَأَسْأَلُكَ كَلِمَةَ الْإِخْلَاصِ، اور اے اللہ مجھے اخلاص کا جملہ نصیب فرما، فِي الرِّضَاءِ وَالْغَضَبِ، اللہ جب میں خوش ہوں تب بھی سچی بات کروں، اے اللہ جب میں غصے میں ہوں تب بھی میں سچی بات کروں، میری حالت نہ غصہ تبدیل کرے نہ خوشی تبدیل کرے۔ خوش ہوا 10 لاکھ لے لو، غصہ آیا 1 پائی میرے خزانے کی حرام ہے، خبردار جو مجھے منہ دکھایا۔ خوش ہوا سونے کا سیٹ بنوا کے دے دیا، اور جب غصہ آیا تو پھر طلاق سے کم بات نہیں۔ یہ بھی کوئی آدمی ہے؟ یہ بھی کوئی کردار ہے؟ غصہ ہے یا خوشی ہے؟ دونوں میں حال یکساں ہے۔ خوشی ہے تو بھی یہ 10,000 خرچ کر لیں، اور غصہ ہے تو بھی پیسے آپ کے ہیں، مجھے اس گھر کا نظام چلانا ہے، میرا غصہ ختم ہو نہ ہو، بہرحال آپ یہ لیجئے پیسے اپنا گھر چلائیے۔ یہ چیز ہے جو اس آدمی میں آتی ہے جو اللہ کو پسند ہے، اس لیے کہ وہ آدمی پر جذبات کا جو غلبہ ہے اسے حد سے نہیں نکلنے دیتا۔ وہ جذبات کے غلبے پہ قابو پا لیتا ہے۔ وہ سوچتا ہے کہ خوشی ہے، اور اس خوشی کے عالم میں نہیں کچھ، وہ کہتا ہے خوشی ہے یقیناً اپنی جگہ پہ ہے۔ ایک مثال آپ سے عرض کر رہے ہیں، وہ کہتا ہے پھر بھی اس پیسے کو سنبھال کے آپ خرچ کیجئے، خوشی ہے میں اتنے پیسے دے رہا ہوں۔ ماں کو بیوی کو لا کے رقم دیتا ہے، وہ کہتا ہے شدید غصہ ہے مجھے اس بات پہ، اور تم سے میں بات نہیں کر رہا، لیکن آپ نے بہرحال بچوں کو تو پالنا ہے نا، گھر میں تو چلنا ہے، کرایہ دینا ہے، 10 چیزیں یہ لیں آپ پیسے۔ اس غصے کو پسے پشت ڈال کر پھر بھی غالب رہتا ہے۔ ہم اس لیے اس غصے کی بار بار بات کرتے ہیں کہ یہ غصہ برباد کر دیتا ہے انسانی شخصیت کو اور جہنم میں پہنچا کر چھوڑتا ہے۔ یہ غصہ شیر ہے، 7 درندے، یہ 7 کا لفظ کیوں عربی میں 7 کہتے ہیں؟ 7 عربی میں کہتے ہیں چیر دینا، پھاڑ دینا۔ وما اکل السبع، اللہ نے قرآن میں فرمایا ہے کہ درندے جس جانور کو چیر پھاڑ دیں اسے مت کھانا، الا ما ذکیتم، ہاں اگر کتا شکار کا چھوڑا اور انہوں نے چیر پھاڑ کے رکھ دیا کسی جانور کو، لیکن اس میں بھی زندگی باقی ہے اور مرنے سے اس کے پہلے تم نے ذبح کے لیے چھری پھیر دی، اب تمہارے لیے یہ جائز ہو۔ ہرن کو چیر پھاڑ کے رکھ دیا کتوں نے، لیکن مرا نہیں تھا ابھی، اور اس سے جا کے چھری پھیر لی تو یہ جائز ہو۔ 7 کو 7 اسی لیے کہتے ہیں 7 کہ درندے 7 ہیں، بھیڑیا ہے، چیتا ہے، کتا ہے، شیر ہے، ہاتھی ہے، گینڈا ہے، یہ سب 7 جانور جو بڑے بڑے ہیں، جو چیرتے پھاڑتے ہیں چیزوں کو، ان کو درندہ کہا جاتا ہے۔ یہ غصہ جہنم کی نچلی تہہ میں پہنچا دیتا ہے، اس لیے قابو پائے اور درندوں سے نکل کے انسانوں کی صف میں داخل ہو۔ اور اس درندگی میں، اس غصے میں کتے سے کبھی ملاقات ہو جائے تو کتا ہاتھ جوڑے سجدہ کرے اور پانی بھرے اس کے گھر کا اور کہے حضرت آپ تو ایسی مخلوق ہو گئے ہیں کہ میں نہیں پہچانا کون ہے۔ کوئی کہے کہ یہ بھی تمہاری نسل ہے، اب دیکھو اس کی حالت، غصے میں بھونکنے سے بدتر ہو رہی ہے، تو کہے گا ہماری نسل سے نہیں ہو یار، انسانوں نے پہلے نکال دیا تھا، کتے نے بھی اپنی نسل سے نکال دیا، یہ کتے سے بھی بدتر ہے۔ اس کو اللہ قرآن میں کہتا ہے اولئک الانعام، یہ جانور بن جاتے ہیں، بل ہم اضل، جانوروں سے بدتر حالت ہو جاتی ہے، کتے سے بدتر حالت ہو جاتی ہے۔ یہ اس لیے اتنے سخت الفاظ ہیں کہ اس قرآن کو سمجھیں، وگرنہ جانور سے بدتر کیا بننا ہے آخر۔ اس لیے فرمایا کہ اللہ سے مانگو اور کہو کہ وَأَسْأَلُكَ كَلِمَةَ الْإِخْلَاصِ، اور اللہ اخلاص کی بات، کلمۃ الاخلاص فی الرضاء والغضب، اور اللہ میں خوشی کی حالت میں ہوں، اے میرے پروردگار میں غصے کی حالت میں ہوں، مجھے ایسا بنا دے کہ جو بات کہوں 16 آنے پوری
اور بالکل سونے کی مہر ہو، نہ میں غصے میں اپنے جذبات پہ سے نکل جاؤں، اور اے نہ رب میرے ایسے بھی نہ ہو کہ میں خوشی میں ان جذبات سے کی وجہ سے پریشر میں آ کے نکل کے کوئی ایسی بات کر بیٹھوں کہ کل کو مصیبت بن جائے۔